تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اس وقت کے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، انہیں ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ہر طرح کے مشکل کام اور خدمت گزاریاں اس قوم سے ہی کروائی جانے لگیں۔ اس قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کا جاسوس بن گیا، اپنی قوم کی تمام خبریں لا کر فرعون کے سامنے بیان کر دیتا۔ اس طرح وہ فرعون کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا۔ فرعون نے اس کام کے بدلے میں اسے بے شمار دولت سے نوازا۔ اس نے اس دولت سے سود کا کاروبار شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار دولت کا مالک بن گیا۔ اس شخص کا نام قارون تھا، جس کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القصص میں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے فرعون وقت کی خدمت، اپنی قوم کی جاسوسی اور سود کے کاروبار کے ذریعے اتنے زیادہ خزانے جمع کر لیے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں بھی 20 سے 80 افراد پر مشتمل جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ وہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تھا کہ لوگ اس جیسا بننے کی حسرت کرتے تھے۔ اس بے تحاشا دولت اور شہرت نے قارون کو متکبر بنا دی۔ بظاہر وہ مسلمان تھا اور توریت کی تلاوت کرتا تھا، مگر تکبر نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ سرکش اور نافرمان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ وہ اپنی قوم پر احسان کرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، میں کس بات کا احسان کروں؟ جو مال میرے پاس ہے وہ میرا ہے، میں نے اپنی ذہانت اور طاقت سے اسے حاصل کیا ہے۔ قارون کی اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی طرح اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ناپاک منصوبہ بنا کر ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ساتھ برائی کرنے کا الزام لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز محل میں موجود تھے۔ قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ شخص شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار کر سنسار کر دینا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ قارون نے کہا، یہ عورت آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو فوری ہی مکر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ قارون نے مجھے آپ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، زمین کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، آپ علیہ السلام اس کو جو بھی حکم دے گی وہ اسے پورا کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اسے پکڑو۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک اپنے اندر دھنس لیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم دیا، پکڑو اسے، اور وہ کندھوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس دوران یہ گڑ گڑاتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ابھی باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ زمین کو حکم دیا کہ پکڑو اسے، تو وہ پورے کا پورا اپنے مال و دولت اور محل سمیت زمین بوس ہو گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بہت مضبوط دل ہے آپ کا۔ وہ آپ کی منتیں کرتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، مگر آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار مدد کے لیے پکارتا تو میں اسے فوری زمین سے نکال دیتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا قارون اور اس کی دولت کا انجام۔
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے مال کو نیکی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔